حیا نہیں ہے، رحم نہیں ہے، تو وہ انسان نہیں ہے. اور اگر کوئی انسان نہیں ہے تو پھر وہ کچھ بھی نہیں ہے، پھر اس کو جینے کا حق ہی نہیں ہے. مطلب میں حیران ہوں کہ کس طرح لوگ اتنے پتھر دل ہو جاتے ہیں، اتنے ظالم ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی کی جو چیزیں میں نے سنی ہیں یہ قابل معافی نہیں ہے. کوئی بھی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کسی کو کسی کی جان لینے کا حق نہیں ہے. ایک کپل ایسا ہے جو تصویر میں نے دیکھی اور وہ تصویر میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں جا رہی ہے، جس میں ایک لڑکی ہے اور وہ اس کی شادی کو صرف 6 دن ہوئے ہیں اور اس کے ہاتھ میں چوڑیاں ہیں ابھی، اور وہ کس کنڈیشن میں ہے. مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کچھ کہوں اس بارے میں. پتہ نہیں لوگ کہاں سے اتنا سخت، اتنا پتھر دل لے آتے ہیں کہ وہ کسی کو اتنی تکلیف پہنچا دیتے ہیں کہ وہ سوچتے ہی نہیں ہیں. جن کے بھائی، جن کے ہسبینڈ جاتے ہیں ان سے پوچھیں، ان سے پوچھیں کیا حالت ہوتی ہے. باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے. جس نے بھی کرا ہے، باسط علی سینہ ٹھوک کے بولتا ہے کہ انہیں معافی نہیں ملنی چاہیے، کوئی بھی ہو. بڑی جو ہے وہ دل توڑنے والی پین فل ویڈیوز جو سامنے آ رہی ہیں، جو دیکھنے کے بعد جس بندے میں انسانیت ہے نا، اسے کم از کم جو ہے دکھ ضرور ہو رہا ہے. کیونکہ ایک انسان کی جان کسی نے لیا نا اگر، تو یقین مانے اس نے پوری. کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے مارا بھائی لوگوں کو تو پہلے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کا تعلق کون سے مذہب کے ساتھ ہے، اور جس نے کہا کہ میں ہندو ہوں بھائی، اسے جو ہے وہاں پر جو ہے وہ فائر مار دیے گئے. مطلب کیا آپ نے بہتری کرنی ہے؟ اور ابھی یہ جس طرح سے یہ واقعہ ہوا ہے، اس میں جو ڈسکشن ہو رہی ہے، اس کے بعد مجھے جو ابھی احساس ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ابھی پاکستان اور انڈیا کے حالات، ہم تو سوچتے ہیں نا کہ نہیں یار بہتر ہونے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہے، سرے سے ختم ہے، اور اس میں یہ اب چیز بڑھے گی. مطلب مجھے جہاں تک جو ڈاؤٹ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ پرابلم بہت آگے تک جا سکتی ہے. اس کا ہمیں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں بھی اس طرح کے کانفلکٹس ہوتے ہیں اس میں یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ وہاں کی عوام کیا چاہتی ہے. اگر ہم جموں اور کشمیر کے مسئلے کو دیکھیں تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہاں کی عوام کا کیا مرضی ہے. یعنی کہ جب میرے سامنے یہ ویڈیوز آ رہی ہیں نا تو دیکھ کے بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے. اور ٹیرورسٹ جو ہوتے ہیں نا، یہ کسی کے سگے نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کسی کے سگے نہیں ہوتے. ان کا میری نظر میں ان کا تعلق کسی مذہب کے ساتھ نہیں ہوتا. وہ انسان نہیں ہے، اور اگر کوئی انسان نہیں ہے تو پھر وہ کچھ بھی نہیں ہے، پھر اس کو جینے کا حق ہی نہیں ہے. مطلب میں حیران ہوں کہ کس طرح لوگ اتنے پتھر دل ہو جاتے ہیں، اتنے ظالم ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں. وہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ ان کے کسی کام سے کوئی دوسرا انسان جس کو وہ مار رہے ہیں وہ تو چلو چلا گیا نا، لیکن اس سے جڑے لوگ کس تکلیف سے، کس کرب سے گزرتے ہیں. تو بہت تکلیف دہ واقعہ ابھی ہوا ہے. کچھ اس میں ایسے کپلز تھے، ایک کپل ایسا ہے جو تصویر میں نے دیکھی اور وہ تصویر میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں جا رہی ہے، جس میں ایک لڑکی ہے اور وہ اس کی شادی کو صرف 6 دن ہوئے ہیں اور اس کے ہاتھ میں چوڑیاں ہیں ابھی، اور وہ کس کنڈیشن میں ہے. مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کچھ کہوں اس بارے میں. پتہ نہیں لوگ کہاں سے اتنا سخت، اتنا پتھر دل لے آتے ہیں کہ وہ کسی کو اتنی تکلیف پہنچا دیتے ہیں کہ وہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ اگلا بندہ بھی انسان ہے. مطلب پاکستان میں آلریڈی ایک سال سے زیادہ وقت ہو گیا ہے، کافی تکلیف دہ سچویشن ہے سب کے دلوں میں. یہاں پر پی ایس ایل کو لوگ بائیک آؤٹ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ پی ایس ایل پہ بات نہیں کریں گے، وہاں پہ فلسطین کے اندر جو ہو رہا ہے وہ ناقابل برداشت ہے. ان سب چیزوں کے بعد جب دنیا میں کہیں اور اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ دنیا اس وقت انسانوں کی نہیں بس درندوں کی ہے، اور یہاں پر ہر جگہ ایسے لوگ موجود ہیں جو کسی دوسرے کی خوشی برداشت کر ہی نہیں سکتے ہیں. اچھا بھلا کوئی جا رہا ہوتا ہے اپنی زندگی میں اور اس کو نہیں پتا کہ وہ کب کہاں سے کیا ہو جائے اس کے ساتھ. مطلب کیا آپ نے بہتری کرنی ہے؟ اور ابھی یہ جس طرح سے یہ واقعہ ہوا ہے، اس میں جو ڈسکشن ہو رہی ہے، اس کے بعد مجھے جو ابھی احساس ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ابھی پاکستان اور انڈیا کے حالات، ہم تو سوچتے ہیں نا کہ نہیں یار بہتر ہونے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہے، سرے سے ختم ہے، اور اس میں یہ اب چیز بڑھے گی. مطلب مجھے جہاں تک جو ڈاؤٹ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ پرابلم بہت آگے تک جا سکتی ہے. اس کا اور جو چیزیں میں نے سنی ہیں یہ قابل معافی نہیں ہے. کوئی بھی ہو، چاہے کوئی بھی ہو،
किसी को किसी की जान लेने का हक नहीं है, ये मेरा मज़हब बोलता है, मेरा मज़हब बोलता है। हाँ, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे कोई जात हो, किसी को हक ही नहीं है। वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जो किसी की जान ले, चाहे मेरा बड़ा भाई भी हो तो मैं गोली मार दूं। बहुत ही अफसोसनाक खबर, और हमारी और हमारे सब्सक्राइबर्स की तरफ से, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप वालों की तरफ से, उन सब फैमिलियों को जो जो इसमें मुतासिर हुई, जिनके लोग शहीद हुए, हमारी दिली ताज़ियत। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये भी सुना है कि बीसीसीआई ने अनाउंसमेंट करी है कि आज कोई मैच में शोर शराबा नहीं होगा, गाने शाने नहीं चलेंगे। बहुत अच्छी चीज़ है, और उन्हें चाहिए कि उन फैमिलीज़ के लिए बिग अनाउंसमेंट करें। वो जाने तो वापस नहीं आ सकती ना भाई। जिनके रिश्तेदार, जिनके भाई, जिनके हस्बैंड जाते हैं, उनसे पूछें क्या हालत होती है। बातें करना बहुत आसान होता है। जिसने भी करा है, बासित अली सीना ठोक के बोलता है कि उन्हें माफ। नमस्कार दोस्तों, जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, उस पे मोदी जी ने कहा है कि इसका बदला लिया जाएगा पाकिस्तान से। जिन्होंने ये घिनौना काम किया उनको बख्शा नहीं जाएगा। मोदी जी का कहना है कि मैं पाकिस्तान के हर एक आतंकवाद से मैं पूरा बदला लूंगा। जितने भी हमारे पर्यटक शहीद हुए हैं, मारे गए हैं, इनको हिसाब देना होगा। इनकी जान लेकर इन पे अटैक करके हम इनको गोलियों से भूंज करके इनको और इनसे हम बदला लेंगे। तो दोस्तों, ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे।